نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا. محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سب سے پہلے قرآن کریم سے ایک چھوٹی سی آیت، جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، آیت الکرسی، اس آیت کو سمجھیں گے. آیت نمبر 255. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کی بڑی اہمیت بیان کی ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے اور جنت میں داخل ہونے میں موت کے علاوہ اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. آخر آیت الکرسی کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی سب سے مہان آیت اسے کیوں کہا ہے؟ اگر ہم اس پر غور کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی میں 10 اسباب بیان کیے گئے ہیں معبود حقیقی کے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے شروع میں یہ کہا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کہ آخر ہم ایک اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کیوں نہ کریں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا ایک انسان کے ذہن میں. اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کا جواب دراصل آیت الکرسی میں دیا ہے کہ دیکھو، ایک اللہ کی عبادت کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان صفتوں سے متصف ہے، اور جو ہستی ان صفتوں سے متصف ہو، یعنی جس مہیما کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں، وہی مہیما دراصل عبادت کا حق رکھتی ہے. تو یہ 10 صفتیں اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی میں بیان کی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ آخر اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا حق کیوں رکھتا ہے. اسی لیے اگر ہم آیت الکرسی کسی غیر مسلم کے سامنے میں اچھی طرح کلیئر انداز میں اس کو واضح کر دیتے ہیں کہ اسلام کے پیغام کو سمجھنے کے لیے کافی ہو جائے گا اس کے لیے. کیونکہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا پورا تعارف کرا دیا گیا ہے، اور 10 اسباب بیان کیے گئے ہیں اس بات کے لیے کہ آخر ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کیوں کریں. تو پہلی وجہ کیا بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں؟ پہلی وجہ یہ بتائی ہے کہ ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ ہی اس کی انتہا ہے. یعنی جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس اللہ کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے، یا جس اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اس اللہ کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کو نہ موت آنے والی ہے اور نہ ہی وہ فنا ہونے والا ہے، نہ اس کی شروعات ہے اور نہ ہی اس کا انت ہے. تو عبادت اس ذات کی ہونی چاہیے جو ہمیشہ سے ہو. جو نہیں تھا ابھی ہے، اس کی عبادت کا کیا مفہوم ہوا؟ جو نہیں تھا ابھی ہے، گویا کہ وہ مخلوق ہے. اور عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. تو یہ ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ عبادت اس کی ہونی چاہیے جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. دوسری وجہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ وہ سب کا سہارا ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے. وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں اور سب اس پر ڈیپینڈ ہیں. تو جو ہستی ساری کائنات کو سنبھال رہی ہے اور ساری کائنات اسی کی محتاج ہے، وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں اور ساری کائنات اس پر ڈیپینڈ ہے،
تو پوجا بھی تو اسی ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو یہ دوسری وجہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کیوں ہو۔ تیسری وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، وہ کبھی تھکتا نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کی اس وقت بھی سنتا ہے جب کہ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم ایسے وقت میں بھگوان کو پکاریں جس وقت اس کے سونے کا ٹائم ہو تو ہماری پریشانی تو نہیں دور ہوگی۔ تو اللہ وہ ہونا چاہیے جس کو نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی، جو تھکتا نہیں ہے، ہر وقت سنتا ہو اور ہر وقت ہماری دعائیں قبول کرتا ہو۔ تو یہ تیسری وجہ ہوئی کہ اسے نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی، وہ تھکتا نہیں۔ چوتھی وجہ ایک اللہ کی ہی عبادت کیوں ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں نہیں ہونی چاہیے، اس کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ وہ آسمانوں کا بھی مالک ہے اور زمین کا بھی مالک ہے۔ یعنی آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب اسی کی ہے، آسمان کی کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کی بنائی ہوئی نہیں ہے، اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اسی کی ہیں۔ زمین میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی چیز بنائی ہوئی نہیں ہے۔ گویا کہ آسمان اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین اور اس کے اندر میں جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کا مالک وہی ہے، سب کا پیدا کرنے والا وہی ہے اور سب کا دیکھ ریکھ کرنے والا وہی ہے۔ اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جب سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، سارا اختیار وہی رکھتا ہے، سارا پاور اسی کا ہے، تو یہ پیشانی بھی صرف اسی کے سامنے جھکنی چاہیے۔ پانچویں وجہ یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ کسی میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے پاس اس کی انومتی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ یعنی دوسرے اتنے مجبور ہیں کہ ان کی چلنا تو دور کی بات ہے، اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر وہ سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ اتنے مجبور ہوئے کہ اللہ ہی کی چلے گی اور اللہ کے پاس بھی اس وقت تک سفارش نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، تو پوجا ان کی ہوگی جو سفارش کرنے والے ہیں یا اس کی ہونی چاہیے جو سفارش سننے والا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی عبادت ہونی چاہیے جو سفارش سننے والا ہے۔ چھٹی وجہ یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی ہی عبادت کیوں ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس کی چھٹی وجہ یہ کہ وہ جو کچھ گزرا، جو کچھ آنے والا ہے اور جو کچھ گزر رہا ہے، جس کو ہم ماضی کہتے ہیں، جس کو ہم حال کہتے ہیں، جس کو ہم فیوچر کہتے ہیں، سب کا جاننے والا ہے، سب کا وہ علم رکھتا ہے، ساری مخلوقات سے وہ آگاہ ہے۔ جنگل میں گرنے والے پتوں کو بھی جانتا ہے، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی گرتا ہے اس کا بھی علم اللہ رکھتا ہے، اور سمندر میں رہنے والی ایک چھوٹی سی چھوٹی مچھلی کو بھی جانتا ہے، بلکہ اس کو بھی روزی دے رہا ہے۔ دلوں میں پیدا ہونے والے جو خیالات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، ان احساسات کو بھی جانتا ہے، اور انسان کے پاس جو علم ہے وہ علم بھی اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کا عطا کیا ہوا ہے۔ تو جو کچھ ہوا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، سب کو جانتا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز اوجھل نہیں۔ اور انسان کے پاس بھی جو علم ہے وہ علم بھی دراصل اسی کا دیا ہوا ہے۔ تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ساتویں وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ اس کی کرسی جو ہے آسمانوں کو اور زمین کو چھائے ہوئی ہے۔ کرسی کیا ہے بتا سکتے ہیں؟ کرسی کیا ہے؟ اللہ کی کرسی کیا ہے کرسی؟ کرسی ہے، کرسی، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو چھائے ہوئی ہے۔ کرسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
کہ کرسی اللہ تعالیٰ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے، تو اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ جس کو کرسی کہتے ہیں وہ آسمان اور زمین کو چھائے ہوئے ہے، تو اللہ کی مہانتا کیسی رہے گی؟ جب معمولی ایک کرسی جو اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے آسمان کو بھی چھائے ہوئے ہے، زمین کو بھی چھائے ہوئے ہے، تو اللہ کی مہانتا کیسی رہے گی؟ لیکن اس کرسی کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی ہے، پیر رکھنے کی جگہ کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی ہے، بلکہ یہ اللہ کی صفت ہے، اس لیے ہم مانیں گے۔ اور اللہ نے اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن خود کرایا کہ ایک کرسی جو ہے اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ وہ آسمان کو بھی چھائے ہوئے ہے، زمین کو بھی چھائے ہوئے ہے، تو اس سے اللہ کی مہانتا کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آٹھویں وجہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی یہ بتائی کہ آسمان اور زمین جس کی وہ حفاظت کر رہا ہے اس کی حفاظت میں وہ تھکتا نہیں ہے، آسمان اور زمین کی حفاظت اس پر بھاری نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم کو تھکاوٹ ہوتی ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو بھی تھکاوٹ ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ آسمان کی حفاظت کرتا ہے، زمین کی حفاظت کرتا ہے، آسمان کی ساری مخلوق کی حفاظت کرتا ہے، زمین کی ساری مخلوق کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اس میں وہ تھکتا نہیں، اس پر آسمان اور زمین کی حفاظت بھاری نہیں پڑتی۔ تو عبادت اس اللہ کی ہونی چاہیے جو یہ صفت رکھتا ہے کہ آسمان اور زمین کو سنبھالے ہوئے ہے لیکن وہ تھکتا نہیں ہے۔ نویں وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ کا مطلب کیا ہوا؟ سب سے بلند، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اور 10ویں وجہ یہ بتائی کہ وہ سب سے بڑا ہے، سب سے مہان ہے، سب سے عظیم ہے۔ تو یہ 10 وجہیں ایسی ہیں جو ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ عبادت اس اللہ کی ہونی چاہیے جس کے اندر یہ 10 صفتیں پائی جاتی ہیں، یعنی یہ 10 صفات صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی یہ 10 وشیشتائیں ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی یہ وشیشتائیں نہیں ہو سکتی، اس لیے وہی ایک اللہ عبادت کا حق رکھتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا۔ تو اس تفصیل سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ صرف اللہ کی عبادت کیوں ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں نہیں ہونی چاہیے۔ 10 اسباب اللہ نے آیت الکرسی کے اندر بیان کر دیا ہے، ان اسباب کو ہمیں انشاءاللہ ڈھونڈ کر کے یاد کرنا ہے اور ان پہ غور کرنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی مہانتا کو سمجھ سکیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔